مولا مولا سید علی اب جوان ہو چکے تھے۔ اس وقت احمد آباد کی گدی پر سلطان احمد شاہ کے بیٹے محمود بیگڑا کی حکومت تھی۔ محمود بیگڑا بہت بہادر تھے۔ انہوں نے کئی قلعے اور گڑھ فتح کیے۔ چاپانیر اور جوناگڑھ کے 2 گڑھ فتح کرنے کی وجہ سے آپ بیگڑا کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس وقت دلی کی گدی پر محمد لودھی بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک شخص محمد لودھی کے دربار میں فریاد لے کر پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں پناہ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں مانڈو گڑھ ایک گاؤں ہے جو 70 کلومیٹر کی باؤنڈری میں بسا ہوا ہے۔ مانڈو گڑھ میں 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور اس میں راجہ مہندی راج کی حکومت ہے۔ راجہ مہندی راج بہت خونخوار، ظالم، انسانیت کا دشمن جادوگر ہے۔ اس نے اپنے محل میں 24 فٹ لمبا ایک دیو بنایا ہے۔ اس کا روزانہ کا اصول ہے کہ ایک انسان کا قتل کر کے اس کے خون کا تلک اس دیو پر لگاتا ہے اور اپنے ماتھے پر بھی خون کا تلک لگاتا ہے۔ ہر دن اس کے دیو کو ایک انسان کی بلی چڑھانا اس کا اصول ہے۔ اس نے اپنے قید خانے میں کئی انسانوں کو بندی بنا کر رکھا ہے۔ اس کے پاس بڑے بڑے تانترک، اگوری اور جادوگر ہے۔ جو بھی اس پر چڑھائی کرتا وہ ہار جاتا ہے۔ اس جادوگر کے ظلم سے دور دور تک لوگ پریشان ہیں۔ اس شخص نے مانڈو گڑھ کی ساری داستان بادشاہ محمد لودھی کو سنائی۔ محمد لودھی نے اس شخص کو کہا، اس وقت احمد آباد کی گدی پر محمود بیگڑا نام کا ایک بادشاہ ہے۔ وہ بہت ہی بہادر ہے۔ اس نے کئی جگہ فتح حاصل کی ہے۔ اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں، اسے آپ یہ خط دے دینا۔ محمد لودھی نے اس شخص کو محمود بیگڑا کے نام خط لکھ کر دے دیا۔ اس خط میں مانڈو گڑھ کے تمام حالات لکھے۔ مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی لکھ دیا۔ اس شخص نے احمد آباد آ کر بادشاہ محمود بیگڑا کو خط دیا۔ خط پڑھنے کے بعد محمود بیگڑا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی۔ سید میرا علی داتا رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد دوست محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیغام بھیجا کہ 250 گھوڑے سوار لے کر آپ یہاں آ جاؤ۔ دوست محمد بھی اناوا سے احمد آباد آ کر محمود بیگڑا سے ملے۔ سلطان محمود بیگڑا کی 12,000 سپاہیوں کی فوج مانڈو گڑھ کے قریب پہنچی اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ جب مانڈو گڑھ پر چڑھائی کی تو پورے مانڈو گڑھ میں ہلچل سی مچ گئی۔ کچھ سالوں تک جنگ چلی لیکن فتح نہیں ملی۔ اس پر سلطان محمود بیگڑا بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا ماجرا ہے جو فتح نہیں مل رہی۔ ایک رات محمود بیگڑا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فتح کے لیے دعا کر رہے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں بشارت ہوئی کہ ابھی ایک آندھی آئے گی جس میں تمام خیمے اڑ جائیں گے لیکن ایک خیمہ صحیح سلامت رہے گا۔ اس میں جو شخص ہے ان کے پوتے سید علی کے ہاتھوں مانڈو گڑھ کی فتح ہے۔ جب محمود بیگڑا بیدار ہوئے، آندھی آ چکی تھی اور تمام خیمے الٹ پلٹ ہو چکے تھے لیکن ایک خیمہ صحیح سلامت تھا کہ اس میں جو چراغ تھا وہ تک بھی ابھی نہیں بجھا تھا۔ اس خیمے میں سید علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ محمود بیگڑا وہاں پہنچے اور اپنی بشارت سنائی۔ جب محمود بیگڑا نے اپنی بشارت کا ذکر سید علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا، اس وقت گھر پر سید میرا علی داتا رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ دادا جان نے سید علی کو بلانے کے لیے کئی خط لکھے لیکن کوئی خط کا جواب نہ آیا کیونکہ کوئی بھی خط سید علی تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ آپ کے بڑے بھائی اور آپ کی والدہ وہ خط چھپا دیتے کیونکہ آپ کی شادی ہونے والی تھی۔ جب کئی دنوں تک کوئی خط کا جواب نہ آیا تو بادشاہ اور سید علم الدین بہت فکر مند ہوئے۔ پھر کسی کاشت کو بھیجا جس کی ملاقات سید میرا علی داتا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی۔ کاشد نے سید علی کو پیغام دیا
جس سے آپ کو تمام حالات معلوم ہوئے۔ آپ اپنی والدہ داما اماں کے پاس آئے، وہیں آپ کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ آپ نے والدہ کو خط دکھایا اور پوچھا کہ آنے والے خط مجھے کیوں نہیں دکھائے گئے؟ دادا جان نے مجھے بلایا ہے۔ مانڈو گڑھ میں جو کچھ سالوں سے جنگ ہو رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ امی جان، آپ ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ داما اماں نے فرمایا، بیٹا علی، تمہاری شادی ہونے والی ہے، میں نے اس وجہ سے سارے خط چھپا دیے تھے۔ سید میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، مانڈو گڑھ کا راجہ ہر دن ایک انسان کا قتل کر کے اس کے خون کا تلک اپنے اور اپنے دیو پر لگاتا ہے۔ اس کے جرم کو مٹانے کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ داما اماں نے فرمایا، جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ آپ گھر سے روانہ ہوئے۔ اناوا تالاب کے پاس آ کر آپ نے مسواک کیا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ جس جگہ آپ نے نماز ادا کی اسی جگہ آپ نے مسواک گاڑ دیا۔ آپ نے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں تو مجھے یہیں دفن کیا جائے۔ اناوا سے نماز ادا کرنے کے بعد آپ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے دادا جان سے ملاقات کی۔ محمود بیگڑا کو جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھی آپ سے ملنے آئے۔ بادشاہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بھی اپنی بشارت سنائی۔ حالات سننے کے بعد سید میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم مانڈو گڑھ کے راجہ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ نہ مانا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائیں گے۔